health insurance for sin police officers and families. یعنی میں نے پہلے بھی نا گروپس وغیرہ میں پڑھا تھا, یہ کیا چیزیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس بارے میں, کہاں سے فالو اپ ملے گا, کوئی نالج بارے میں. سندھ پولیس نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے جو کہ پورے سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے. پولیس آفیسر سے لے کر پولیس کانسٹیبلس تک سب کا جو ہے ہیلتھ انشورنس پہ اب علاج ہوگا. ہیلتھ انشورنس ریئلی؟ یس, لیکن میرے کو بہت ساری کنفیوژنس ہے کہ بہت سارے کوشچنس میرے ذہن میں آتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس کس طرح سے کام کرے گا اور کہاں ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں, کون کون سے ہاسپٹل جا سکتے ہوں گے کیا, اور اگر ہم ہاسپٹل جاتے ہیں کس سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا, مطلب بہت سارے سوال ہیں. اس کی پوری تھیوریز ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ہم کوئی ایسا وے نکالتے ہیں جہاں سے پتہ چلے کہ یہ کوئی اس طرح کا authentic بالکل ہونا, بالکل ایگزیکٹ ٹو دی پوائنٹ چیز. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس سے بات کریں. یار تم دونوں آپس میں بحث نہیں کرو, آپس میں بحث کرتے رہو گے تو مسئلے کا حل تو نکلے گا. اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ ہم جا کے سر سے معلومات لے لیں. چلو پھر چلتے ہیں سر کے پاس. ہمارے پاس ہیلتھ انشورنس کارڈ کی طرف سے جو پالیسی پولیس میں آئی گئی اس سے ہماری بہت ساری کیوریز نے بہت سارے کوشچنس ہیں جو ہم سے کوشچنس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہیلتھ کارڈ کام کرے گا. یہ تو پھر لمبی نشست ہوگی, آپ بیٹھے. صرف بیسیکلی ویری کوشچن دیٹ صحت کارڈ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہیلتھ انشورنس کارڈ بیٹا یوں ہے کہ سندھ پولیس کا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن سے ایک معاہدہ ہوا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے اس کی مد میں 5 ارب روپے جو فراہم کیے ہیں. ہیلتھ انشورنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی پولیس ملازم, خواہ وہ وردی والا پولیس کا ملازم ہو یا سیکریٹریل اسٹاف میں سے ہو, سب اس اسکیم کا حصہ ہیں. اور وہ لوگ اپنے سال کے دوران ان کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی اخراجات آتے ہیں میڈیکل پہ, تو وہ اس کارڈ کے تھرو پے ہوں گے. کانسیپٹ بیسیکلی یہ ہے. اس کی ڈیٹیلز پھر لمبی ہیں, جو آپ پوچھتی جائیں گی تو میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں. سر یہ صحت کارڈ کون کون سے ہاسپٹلس میں چلے گا, ہم مطلب کہاں اس کو اویل کر سکتے ہیں؟ یہ صحت کارڈ, ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے یہ اکراس پاکستان استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پولیس کا جو ہمارا HRMI سسٹم ہے اس میں آپ کا اور آپ کی فیملی کا اندراج ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اگر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی ایک اپلیکیشن ہے اسٹیٹ لائف ہیلتھ پلس کے نام سے, اگر اسٹیٹ لائف ہیلتھ پلس کی اپلیکیشن ہم اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں تو وہ بھی ہمیں ہیلپ کرے گی رجسٹر ہونے میں اور اپنا کیس جلدی پروسیس کرنے میں. پاکستان 700 اور سندھ میں تقریباً 200-150 سے اوپر ہے. ہاسپیٹلس کا ایک نیٹ ورک ہے جن میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے. تو کوئی بھی آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر کسی ہاسپٹل میں جو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ان 700 ہاسپٹلس کی لسٹ میں شامل ہیں, ادھر اگر آپ جائیں گے ان کی کارپوریٹ ڈیسک پہ تو وہ اپنے سسٹم میں سے HRMS کو ایکسیس کریں گے. اگر آپ کا وہاں اندراج موجود ہے آپ کے شناختی کارڈ سے اس کو ٹیلی کریں گے اور تصدیق کے بعد آپ کے علاج کے لیے آپ کو وہاں پہ ایڈمٹ ہو جائیں گا. ساتھ و ساتھ کچھ نمبر بھی ہیں اسٹیٹ لائف والوں کے ڈائریکٹ ہیلپ لائن نمبرس, وہ بھی اگر اسٹاف جو ہے نا اپنے پاس نوٹ رکھے, جیسے ان کا نمبر 0306 0286 064 یا 0306 0287 057 یا پھر لینڈ لائن نمبر ان کا ہے 021 9920 7535. ان نمبر سے بھی اگر آپ ہم رابطہ کر کے کوئی اگر رہنمائی لینا چاہیں, جو میں نے اور ہم نے آج آپ یہاں پہ باتیں کی, اس کے علاوہ بھی اگر کسی کوئی کیوری ہو تو وہ اسٹیٹ لائف کے نمبر پہ ڈائریکٹ کال کر کے ان سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے, یا ان کی جو اپلیکیشن میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹ لائف ہیلتھ پلس کے نام سے, وہ بھی اپنے موبائل فون میں اگر ہم ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی چیزیں اور اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں خود کو رجسٹر کروانے کے بعد. اور سر یہ ہیلتھ کارڈ ابھی تک آئے نہیں ہے, ہیلتھ کارڈ کی کب سے کام اسٹارٹ ہوگا؟ ہاں, ہیلتھ کارڈ کو آپ کانٹیکس میں نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس وہ مخصوص کارڈ آپ کے پاس ہے تو پھر ہی آپ جا کے علاج کرا سکتے ہیں. 1 نومبر سے یہ فیسلٹی سندھ پولیس کے ہر ملازم کو اویلیبل ہے. آپ کے پاس اگر ابھی تک آپ کو ہیلتھ کارڈ کا اجرا نہیں بھی ہوا, اگر آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ایک کارڈ کی صورت میں نہیں بھی موجود تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی ہاسپٹل میں خدا نخواستہ آپ کو کسی میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو علاج کی ضرورت ہے
ان کارپوریٹ ڈیز پر ہمارا جوان جب بھی جائے گا اور اپنا تعارف کرائے گا، اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہے یا سروس کارڈ دکھاتا ہے یا ہیلتھ انشورنس کارڈ جب سے ملتا ہے وہ دکھاتا ہے، تو وہ کارپوریٹ ڈیز اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن سے رابطہ کرے گی اگر ان کا عملہ وہاں پہ موجود ہے، ان کو بتائے گی کہ آپ وہاں پہ آئے ہوئے اور اپنے سسٹم سے چیک کر کے اسی ٹائم پہ اپنے اس ہاسپٹل کو گو ایڈ دیں گے اور اسی طریقے سے آپ کا علاج فوراً وہاں پہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ساتھوں ساتھ جو چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے وہ یہ ہیں کہ آپ کا HRMI سسٹم ہے، اس کا ہم نے ایکسس اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو ان کے ڈیٹا میں جو موجودگی ہوگی آپ کی فیملی کی وہ ضروری ہے۔ آپ کا اپنا سسٹم اگر شو کرے گا آپ سندھ پولیس کے ملازم ہیں اور آپ کی فیملی کا اس میں اندراج ہے، وہ HRMIS کے ڈیٹا کے تھرو آپ کے اس دعوے کی ویریفیکیشن کریں گے اور ویریفیکیشن ہوتے ہی آپ کا علاج شروع کر دیا جائے گا۔ سر میری ایک فرینڈ کا کوشچن تھا کہ ہیلتھ کارڈ پر ہم کون کون سی بیماریوں کا علاج کرا سکتے ہیں، لائک کوئی بہت بڑی بیماری ہے یا ہم اس پہ جو چھوٹے موٹے بخار وغیرہ ہوتے ہیں اس پر بھی ہم لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ایک بڑا ایک تجسس ہے سب کے ذہن میں اور سوال بھی ہے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں۔ یوں سمجھ لیں اس کو، اگر براڈر ٹرم میں ہم لیں تو ہر وہ بیماری جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے وہ علاج اس کارڈ کی صورت میں ہوگا۔ اب اس کا اگر دوسرے الفاظ میں لیں تو اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور آپ نے دوائی لی اور آپ ہٹا گئے تو وہ اس قسم کا علاج اس ہیلتھ کارڈ کے تھرو کور نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کارڈ کو اس کی جو کارڈ کی سہولت ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ یا آپ کے فیملی کا جو بھی فرد انٹائٹلڈ ہے اس کے لیے، اس کو اگر اس قسم کی ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی فیس، وہاں کے اخراجات میڈیکل کے یا اس کے بعد کا کچھ عرصے تک کے جو میڈیکل کا اخراجات ہیں وہ اس ہیلتھ کارڈ کے تھرو کور۔ ڈینٹل ایشوز اور کاسمیٹک سرجریز وغیرہ وہ اس میں کور نہیں ہوتی، وہ اس میں شامل نہیں ہے ہمارے علاج۔ تو سر یہ جو علاج ہمارا ہوگا اس کی کوئی لمٹ ہوگی کہ یہ اتنے تک میں آپ کروا سکتے ہیں؟ جی، اگر اس سے اوپر اگر ہمارا کیا بولتے علاج چلا جاتا ہے وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ کا پروسیس ختم؟ نہیں، اس میں بھی یوں ہے کہ پہلی بات کہ یہ کارڈ جو ہے وہ 1 سال کے اندر 10 لاکھ روپے، اب وہ 1 سال جنوری سے دسمبر تک نہیں ہے، ہم جب 1 سال کی بات کریں تو یہ فائنینشیل ایئر ہے، یعنی جولائی 1 سے لے کر جون 30 تک جو فائنینشیل ایئر کہلاتا ہے اس کے اندر 10 لاکھ تک کے اخراجات اس ہیلتھ کارڈ کے تھرو کور ہوں۔ آپ کی فیملی کا کوئی بھی فرد ہو، اس کو اگر اس دوران ایڈمیشن کی مجبوری پڑ جاتی ہے اور وہ اگر ایڈمٹ ہوتا ہے اور اس کے علاج کے اخراجات 10 لاکھ کے اندر ہی ہیں تو وہ اس کارڈ کے تھرو کور ہو جائیں گے۔ ان کیس آپ کا علاج وہ 10 لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اسی ٹائم پر ہاسپٹل سے جواب دے دیا جائے گا، آپ کا یہ کیس، آپ کا علاج پورا ہوگا، چلتا رہے گا، اس کی انٹیمیشن اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن CPO کے ساتھ شیئر کر لے گی اور اس کے بعد ان کو پیمنٹ وہاں ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ کا علاج پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا میڈیکل ریمبرسمنٹ کا ایک الگ سے پروسیس ہے، وہ کر کے سرکار سے پیسے آپ کو الگ سے وہ دلوائے جائیں گے۔ یہ پیسے اور اسٹیٹ لائف آپس میں CPO کے ساتھ مل کے اپنا معاملہ طے کریں گے۔ ہیلتھ کارڈ سے ہماری فیملی ممبرس میں سے کون کون فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے؟ اگر میل ہے تو خود اس کے والدین، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے بچے، اس کی وائف، یہ انٹائٹلڈ ہیں۔ لیڈی فیمیل آفیسرس ہیں تو اسی طریقے سے اس کا شوہر، اس کے بچے اور اس کے ماں باپ یہ اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیٹ سے آپ کی اپنی اولاد ہے کسی ہمارے پولیس والے کی، تو اس کا بیٹا جو اس کے ساتھ رہتا ہے اس کی عمر اگر 25 سال سے کم ہے تو وہ انٹائٹلڈ ہے اس علاج کا۔ اس کی بیٹی اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی جتنی بھی عمر ہے وہ اس کارڈ کے تحت علاج کرانے کی انٹائٹلڈ ہے، اور اگر وہ بیوہ ہے تو بھی تاعمر اس کارڈ سے سہولت لے سکتی ہے۔ اگر طلاق یافتہ ہے اور والدین کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے تو وہ بھی تا حیات اس کارڈ سے فیسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے۔ سر جیسے کہ ہمارا آپریشن اگر ہو گیا، آپریشن کے بعد وہ ہمیں ڈسچارج کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں اگر جو میڈیسن دی جاتی ہیں وہ میڈیسن ہمیں کارڈ پہ ملا کرے گی؟ اس لیے بیٹا یوں ہوتا ہے کہ جب کہیں پہ آپ کو کسی پروسیجر کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ ہونا ہوتا ہے، پہلے سے پلان ہوتے ہیں، کچھ کبھی کچھ اتفاق کی حادثے ہوتے ہیں تو ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے،
تو جو پلان پہلے سے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے پروسیس ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی کچھ ایسی دوائیں بھی ہوتی ہیں جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے سے پہلے کھائی جانی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ڈسچارج کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب کو کسی مخصوص عرصے تک دوائیں کھانے کا کہتے ہیں. تو اس کا پروسیجر بھی یہ ہے کہ جو دوائیں آپ کو ہاسپٹل سے مل رہی ہیں وہ تو اس کے بل میں ایڈجسٹ ہو جائیں گی، وہ خود ہی. ادروائز آپ کوئی بھی ہمارا ملازم یا اس کا فیملی ممبر جو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو اگلے 15 دن تک کوئی دوائی اگر سجیسٹ کی گئی ہے تو وہ دوائی اس جوان نے یا اس کی فیملی کے ممبر نے خریدنی خود ہے، اور اس کا کلیم ایک اس کارڈ کے تھرو جو ہے نا، ایک اپلیکیشن جو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی ہے، وہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اپنا کلیم اس پہ رکھنا ہے. وہ اگلے آپ کو 1 ہفتے کے اندر جو آپ کے اخراجات ہوئے ہوئے وہ آپ جو اس کا اکاؤنٹ نمبر اپنا پے کر دیں گے، وہ آپ کو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن سے وہ کلیم کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو. سر یہ صحت کارڈ شہید کی فیملیوں کے لیے بھی اس میں ہے کیا؟ وہ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں؟ شہید ہم پہلے بھی جیسے اس بات کا اعادہ ہے ہمارا، اور ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ شہید ہمارا پارٹ ہے فورس کا، اور 60 سال کی عمر تک اس کو باقی مراد بھی مل رہی ہوتی ہے، تنخواہیں بھی مل رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اس پورے پیکج میں شہداء کی فیملی بھی اسی طریقے سے اس کو اویل کر سکتی ہے، جیسے کہ ہمارے باقی سروسز کے جو لوگ سروس میں اپنی نوکری سر انجام دے رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی اس کو اویل کر. جو ہمارے ریٹائرس ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہی سروس نہیں، جو ریٹائر ہو چکے ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. جو حاضر سروس ہیں ہمارے، ان کو یہ سہولت میسر ہوگی. دوران سروس کچھ لوگ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. سسپینشن کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ نوکری سے نکال دیا گیا. سسپینشن کے دوران جس طریقے سے تنخواہ ملتی ہے اس کو بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی. ہاں، دوران سروس اگر کوئی ڈسمس ہو جاتا ہے تو ڈسمس جیسے ہی وہ ہوگا تو HRMIS میں اس کا ڈیٹا انٹر ہوتا ہے اور شو ہوتا ہے کہ وہ ڈسمس ہے، تو وہ یہ سروس اویل نہیں کر سکتا ٹل دا ٹائم جب تک کہ وہ اپیل کرے اور بحال ہو جائے. جیسے وہ بحال ہوگا تو یہ سروس بھی اس کے لیے پھر بحال ہو جائے. سر اگر کسی کی وائف پریگننٹ ہے یا کوئی لیڈی پولیس آفیسر پریگننٹ ہے تو اس کے ایکسپینسز بھی کیا اس کارڈ سے ہم فلفل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک لمٹ رکھی گئی ہے. جو ڈلیوری کے کیسز ہیں ہمارے فیمیل پولیس آفیسرس کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے، اس میں لمٹ یہ ہے کہ اگر تو ایک نارمل ہے ڈلیوری تو اس کے لیے 50,000 روپے کی ایک لمٹ رکھی گئی ہے، اور اگر کوئی کمپلیکیٹڈ ہے جس میں سیزیرین پروسیجرس وغیرہ ہیں تو اس کی صورت میں کوئی 1,00,000 روپے تک اس کی لمٹ رکھی گئی. جی. اچھا سر، میرے پاس ایک کوشچن تھا کہ لائک یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ رینک وائز کام کرے گا یا پولیس کانسٹیبل کے لیے الگ کچھ اس میں سہولیات ہیں اور جو اپر رینک کے آفیسرس ہیں ان کو زیادہ مطلب فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گے، یا پھر سب کے لیے؟ نہیں، یہ بھی پیکج جو ہے نا، یہ یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے شہید پیکج ہے، اس IG کا رینک ہو یا کانسٹیبل کا رینک ہو، سب کو ایک ہی اماؤنٹ جیسے ملتا ہے، تو اس میں یہ بھی اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے. یہاں پر کانسٹیبل کے لیے بھی جو ہیلتھ کور ہے وہ 10,00,000 روپے کا ہے، تو IG صاحب 22 گریڈ کے افسر کے لیے بھی اس میں جو ہیلتھ کور ہے وہ 10,00,000 روپے کا ہی رکھا گیا. سر اور یہ ساری تو بات ہوئی میڈیکیشن. اگر ہم ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں، جیسے MRI ہے، CT اسکین ہے، اس کارڈ سے ہم اس طرح کے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ آپ اگر تو ایڈمٹ ہیں اور ایڈمیشن کے دوران آپ کا کتنا بھی بڑا ٹیسٹ ہو، وہ اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ اس کے تھرو کور ہوگا. ایڈمیشن آپ کا ہے، آپ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، تو آپ کے معاملات جو ڈاکٹر جو بھی پرسکرائب کرے گا وہ اس کے تحت کور ہو جائیں. لیکن سر اگر ایڈمٹ نہیں ہوتے، ہم جاتے ہیں OPD میں اور ڈاکٹر ہمیں ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ 2 بڑے ٹیسٹ کروانے ہیں اور ایڈمٹ نہیں ہوتے، تو سر پھر اس کو کس طرح سے اویل کریں؟ جی، میں اس کو بھی اگر ہم براڈلی اگر اس کو تقسیم کریں تو بڑے ٹیسٹ MRI ECG CT اسکین یہ سارے اس میں کور ہیں. آپ کو پرسکرائب ڈاکٹر کرتا ہے تو وہ ہو جائیں گے. اس میں however اس میں جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ اس میں شامل نہیں. بلڈ کے جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ بھی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، بلڈ ٹیسٹ جو بھی ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بڑے ٹیسٹ ہیں اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو ان کی بھی پوری ایک لسٹ ہے
جس کی بھی کاپی ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ وہ سارے ٹیسٹ بخواہ کتنے ہی مہنگے کیوں نہ ہو وہ اس ہیلتھ کارڈ کے تھرو اویل کیے جا سکتے ہیں. میں اگر ہماری بلڈ ٹیسٹ شامل نہیں ہے, ہمارے او پی ٹی شامل نہیں ہے, تو کراچی میں پولیس کا اپنا گارڈن میں ہاسپٹل اویلیبل ہے جہاں سے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر مختلف دوائیں بھی اکثر بیشتر اویلیبل ہیں کافی مقدار میں. تو آپ کی یہ او پی ٹی وہاں سے کور ہو سکتی ہیں, آپ کے بلڈ ٹیسٹ آپ وہاں سے بھی کرا سکتے ہیں. حیدرآباد میں پولیس کا ہاسپٹل ہے, وہاں سے بھی یہ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو دوائیوں کی فراوانی بھی ہے ادھر اتنی کہ آپ وہاں سے وہ چیزیں لے سکتے ہیں. سکھر میں ہاسپٹل کا کام جو ہے وہ تیزی سے پورا ہونے کے قریب ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رینج بھی وہاں سے کور ہو جائے گا. سر یہ ہیلتھ کارڈ ہمیں سرجری کے یا آپریشن کے بعد روم کی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتا ہے؟ ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے لیے اس کی بھی ایک لمٹ رکھی گئی ہے. کوئی بھی چھوٹا ہاسپٹل ہو یا بڑا ہاسپٹل ہو, اگر تو وہاں کے روم کے اخراجات 10,000 روپے تک ہیں تو یہ 10,000 روپے تک کے ڈیلی کے اخراجات روم اویلیبلٹی کے یہ کور کرتا ہے. اب کچھ بڑے ہاسپٹلس ہیں جن میں جنرل وارڈ میں بھی ایڈمیشن کے آپ سے بیٹھ کے 8,000 روپے سے 10,000 لیے جاتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہاسپٹلس ہیں کہ جن میں پرائیویٹ روم بھی آپ کو 10,000 روپے مل جاتے ہیں. اس میں جو سہولت ہے وہ 10,000 روپے تک کے ڈیلی کے اخراجات کی ہے, روم کے چارجز کی. تو اگر آپ کا وہ روم جس ہاسپٹل میں آپ کروا رہے ہیں اپنا علاج, وہ اگر آپ کو 10,000 میں روم دے دیتا ہے تو وہ آپ کی کور ہے. لیکن اگر وہ 10,000 سے زیادہ چارج کر رہا ہے تو 10,000 روپے آپ کو کارڈ سے آپ کو کٹ کے مل جائیں گے. باقی آپ نے پھر اپنی طرف سے اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں وہ سہولت, تو اپنی طرف سے آپ کو پے کرنے پڑیں گے. اچھا سر, ایک کوشچن تھا کہ اگر کسی حادثے میں ایک سے زیادہ فیملی ممبرس افیکٹ ہو جاتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے, تو سر اس کے لیے کیا مطلب ایک ساتھ دونوں کا علاج ہو سکتا ہے یا آپ کے اس میں بھی کوئی اس قسم کا مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ذہن میں بھی. اس میں نمبر آف پرسنس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کے فیملی ممبرس کا صرف اندراج نادرا میں ہونا چاہیے, اور اسی کے تھرو پھر جب وہ HRMIS کے ساتھ لنک ہوگا تو اس میں آپ کے فیملی ممبرس کا ڈیٹا آنا چاہیے. خدا نخواستہ اگر اس قسم کی صورتحال بھی بنتی ہے کہ جہاں پہ ایک ہی وقت میں 2 افراد کو فیملی کی ضرورت پڑتی ہے, تو افراد کے اوپر لمٹ کوئی نہیں ہے. صرف یہی کہ 10 لاکھ تک کا علاج ہے, اس کے اندر ہی رہتے ہوئے یہ اخراجات جو ہیں میٹ اپ کیے جائیں گے. اس سے اگر آج اخراجات بڑھتے, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا, پھر وہ کیس PPO کی طرف آتا ہے, علاج بند نہیں ہوگا لیکن پھر اس کے طریقہ جو ہے اس کے ڈفرینٹ پروسیجر ہے جو CPO اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آپس میں بیٹھ کے اس کو حاصل کرے گا. تو سر اسی طریقے سے لیٹس سپوز اگر کوئی پولیس آفیسر یا لیڈی پولیس اس میں کسی حادثے میں جلتی ہے یا جل جاتا ہے اور ڈاکٹرز انہیں جو ہے ریکمینڈ کرتی ہے سرجری کے سلسلے میں, تو کیا وہ اس کارڈ سے پاسبل ہو سکتی ہے؟ میں نے جیسے آپ کو چیزیں چیزیں بتائیں, ہر وہ مرد جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے وہ اس اسکیم کے تحت قبول ہوگا. سر اگر ہم کسی ہاسپٹل جاتے ہیں وہ ہمیں اس کارڈ پہ شناختی کارڈ پہ کہ اگر وہ بولتے ہیں نہیں اس طرح سے نہیں ہوگا تو ہم کہاں کمپلین کر سکتے ہیں؟ اس میں پوری ایک لسٹ ہے, آپ لوگوں کے سامنے اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی شیئر کی ہے. ہم ویسے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, ہر یونٹ میں, ہر رینج آفس میں, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ویلفیئر افسر تعینات ہوا ہے. آپ سب کے پاس اپنے متعلقہ یونٹ کا یا اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کے ویلفیئر افسر کا نمبر ہونا چاہیے. آپ نے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ نے اس سے رابطہ کرنا ہے اور سیدھا ہاسپٹل چلے جانا ہے. ہاسپٹل میں مختلف کارپوریٹ ڈیسکس ہوتے ہیں جہاں پر ویلفیئر افسر پہلے سے ان کے پاس ان کی لسٹ اویلیبل ہے. وہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے متعلقہ یونٹ کی حد میں جو بھی ہاسپٹلس آتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ان کے پاس نمبر موجود ہے, وہی آپ کی ان معاملات میں فیسیلیٹیشن کریں. اگر کسی پولیس آفیسر کی 2 فائلس ہیں ایٹ اے ٹائم تو کیا وہ بھی اس کارڈ کو اویل کر سکتی ہیں؟ جی, ہر وہ ممبر جس کا اندراج نادرا میں موجود ہے, FRC میں اور فیملی ٹری میں وہ اس فیملی کا پارٹ ہے, وہ اس سہولت کو اویل کر. اچھا سر, یہ اس اماؤنٹ کی ڈیڈکشن کیا پولیس اہلکار کی سیلری سے ہوگی؟ ان 10 لاکھ روپے کا آپ کی سیلری سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے الگ سے جو 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, یہ اس میں سے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن یا متعلقہ ہاسپٹلس کے فنڈ میں جائیں. مطلب کہ سر ہماری سیلریز میں سے اس کا کوئی ڈیڈکشن نہیں؟ آپ کی سیلری میں سے اس کا 1 روپے کا بھی ڈیڈکشن. ٹھیک. اچھا سر, ایک اور کوشچن تھا یا ایک
پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر ہم لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں تو ہم سارے بل کلیکٹ کرتے تھے اور اس کی ری انویسٹمنٹ ہوتی تھی. لیکن ابھی سر ایسا ہے کہ کافی سارے ایسے کیسز دیکھنے میں آئے، لائک اگر کسی کی پریگنینسی ہے وہ اس نے اپنا پورا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کسی دوسری ہاسپٹل سے کرایا ہے، اب وہ ایک دم سے لاسٹ منتھ میں کسی دوسرے ہاسپٹل شفٹ نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ڈاکٹرز بھی نہیں دیتا. تو سر اب وہ والی جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ بھی ملے گی یا پھر نہیں، وہ اسی ہیلتھ کارڈ سے ہوگی؟ ریمبرسمنٹس ظاہری بات ہے، آپ کوئی بھی کیس جس کا ذکر کر رہی ہیں وہ یہی شو کرتا ہے کہ یہ علاج آپ ماضی میں کروا چکے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ 1 نومبر سے اپلیکیبل ہے اور اس کا علاج جو ہونا ہے وہ اب آئندہ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ کے پچھلے اگر کوئی کلیمز ہیں تو آپ کو ریمبرسمنٹ کے تھرو ہی ملیں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ ان حالات کی صورت میں ہیں جب آپ کو ایڈمیشن ہاسپٹل میں لینا پڑتا ہے، آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اور اخراجات آپ کے ہیں تو وہ پروسیس پرانا جو ریمبرسمنٹ کا ہے وہ اس کے تھرو ہی چلتا رہے گا، اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. یہ آپ کو ایک ایمرجنسی کی صورت میں دیا گیا ہے. اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں آپ کو ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی اور اس وقت انسان کے پاس پیسے اویلیبل نہیں ہے، تو اس وقت انسان کیسے پیسوں کا بندوبست کر کے اپنے پیاروں کا علاج کروا سکتے. اس ضرورت کو اس اہم وقت میں جب انسان کو ایمرجنسی میں ایک فیسلٹی کی ضرورت ہے اور پیسے کی ان اویلیبلٹی ہو، اس صورت میں انسان کیا کرے، یہ ہیلتھ انشورنس کا کانسیپٹ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو سر یہ سب چیزیں مطلب ہمارے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی، اور اس کو اب ہم لوگ یہ ساری انفارمیشن آگے ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے اسپریڈ کر سکیں گے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی. اور صرف اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک یہ سندھ پولیس کی طرف سے ہم پولیس اہلکاروں کے لیے بہت اچھا انیشیٹو ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے پولیس ملازمان اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور ضروری یہ بھی باور کرتے رہیں کہ ان کے ذہن میں اگر اس قسم کی مزید کیوریز ہیں تو کن جگہوں سے پوچھیں. آپ ان تک یہ بات پہنچائیں کہ سندھ پولیس کے جو مختلف سوشل میڈیا پیجز ہیں ان کے تھرو بھی وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پر ویلفیئر برانچ کی ایک ہیلپ لائن ہے، آپ کو اسکرین پہ اس کا جو ہے نمبر بھی شو ہو رہا ہے. آپ ان نمبرز پہ کال کر کے بھی آپ کی جس بھی قسم کی کیوریز ہیں آپ وہ بھی ان نمبروں پہ کال کر کے معلومات مدد لے سکتے. اچھا سر، یہ آپ نے مجھے بتایا کہ ایک فوکل پرسن کی لسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی لسٹ ہے، تو سر لائک ہم الگ الگ سے تو ہمیں نہیں مل سکتی ہے، تو سر یہاں پہ مطلب کہاں سے ملیں گے؟ یوں کر لیتے ہیں کہ آج یہ جو آپ ساری معلومات دے رہے ہیں اسی معلومات کو ساتھ آپ کو جو ہے نا ایک اس کے ساتھ اٹیچ ایک آپ فائل رکھ لیں. اس فائل کے اندر جو ہاسپٹلس کی پوری لسٹ ہے وہ بھی شو ہو رہی ہوگی، اور جو ہمیں کمیونیکیٹ ہوئے ہیں ہر ضلع کے، ہر یونٹ کے، ہر رینج آفس کے ویلفیئر آفیسر ان کے نمبرز کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. ساتھوں ساتھ جو ایک پروسیس پہلے ہم کرتے رہتے ہیں میڈیکل ریمبرسمنٹ کا، تو عام جو ہمارے اخراجات ہیں میڈیکل ریمبرسمنٹ کے تھرو جو ہم پیسے مزید جو ہمارے اخراجات ہوئے ہوتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں. او پی ڈی کے صورت میں اگر ہو رہے ہیں اخراجات یا باقی کسی قیمت میں ہو رہے ہوں، ہر وہ علاج جو آپ نے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے تھرو کلیم نہیں کیا اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے اخراجات ہیں تو آپ اپنا میڈیکل ریمبرسمنٹ کا پروسیس اسی طریقے سے پہلے سے وہ جاری رہے گا. آپ اس کے تھرو بھی اپنے اخراجات کلیم کر سکتے ہیں اور پولیس ہاسپٹل کی طرف جا کر وہاں سے بھی دوائیں اپنی اور جو ٹیسٹ ہیں وہ وہاں سے کرا سکتے ہیں. اس کا ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ملی ہوئی سہولتوں سے واسطہ نہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم.